وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء حضرت حجت عبد الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ملك صلوات محمد اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ملك صلوات بيد محمد وعلى محمد. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مخدومہ عالمیان شہزادی کونین کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرش ادا پر آنے والے تمام مومنین کی اور خدمات انجام دینے والے تمام والنٹیئرز کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. ضرور آمین کہیے گا. اس دعا پر ایک مومن نے خاص آج ریکویسٹ کی ہے ان کی بیٹی کے لیے جو نیو بورن ہے اور دل میں سوراخ ہے اور ڈاکٹرز نے مختلف باتیں کی ہیں لیکن جس دنیا کے طبیب حل نہ کر پائیں اسے سید الشہداء کے در سے شفا نصیب ہوتی ہے. بالخصوص اس بچی کے لیے اور پروردگار مولا سید سجاد کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا کاملہ عنایت فرمائے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. مل کے یہاں سے وہاں تک درود بھیج دیجیے گا. محمد وعلی محمد. جب فرش ادا پر ہم آ جاتے ہیں اس کا ایک خاص پیٹرن ہے, ایک خاص سیکوینس طریقہ کار ہے. معمولاً تلاوت کے ساتھ اور حدیث قصہ کے ساتھ آغاز ہوتا ہے مجلس کا, پھر مرثیہ خوانی ہے, سوز و سلام ہے, ہمارے محترم برادران یہاں پر پڑھتے ہیں. پھر مجلس امام حسین علیہ السلام. آپ غور کیجئے گا کہ
ہر خطیب چاہے کوئی بھی خطبہ پڑھ رہا ہو لیکن اس کا آغاز حمد و ثنائے پروردگار سے ہوتا ہے، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام ہے، پھر دشمنان دین سے براءت کا اظہار ہے، پھر کسی ایک قرآن کی آیت کی تلاوت ہے، پھر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہے، اصول دین کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، فروع دین کی تفصیل ہے، پھر مصائب کا بیان ہے، پھر کہیں کسی مقام پر ماتم ہو جائے اور آخر میں زیارت اور سلام تو مجلس کا ایک لازمی جز ہے۔ یہ جو پوری ترتیب ہے اس میں سے ایک ایک شے میں وہ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ یقین فرمائیے کہ ہم اکثریت ہم میں سے وہ خود نہیں جانتی کہ ایک ایک عزاداری سید الشہداء کے اس سیگمنٹ سے، اس حصے سے کیا کچھ فیوز و برکات عزادار کے حصے میں، اس کے نصیب میں شامل حال ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بقول جناب نصیر ترابی صاحب کی ایک ایسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، ایک ایسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو۔ واقعی عجیب ہے یہ، یہاں پر بیٹھنا اور اٹھنا، ہر ایک شے میں کیا کیا راز الہی ہے، کیا کیا سر ہے۔ اور ہمارے ایک ایسی بزم ہے کہ اس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ذکر سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی خاطر ہے کہ ذکر کے صدقے میں بہت کچھ خطیب بیان کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت استاد کے مطابق۔ مجھ جیسا ایک طالب علم بھی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض کیا جاتا رہے۔ شجر طیبہ کے تحت جس بات کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے تھے، کل ہم نے جس بات کا آغاز کیا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کل کی پوری تقریر اس ایک جملے پر تھی کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور اس میں ایک جملہ بھی آیا کہ وہ سر من اسرار اللہ تعالی، امام حسین علیہ السلام کی ذات تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نہ صرف یہ کہ امام حسین کی ذات اللہ کا راز ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خود یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، اس میں جو برکتیں ہیں اور اس میں جو فضائل ہیں اور اس کی جو عظمتیں ہیں، یہ بھی راز الہی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون اس فرش سے اپنے اپنے نصیب کے مطابق کیا کچھ لے کے جاتا ہے۔ آج کی حد تک ایک برادر مومن نے ہم سے بات بھی کی، چونکہ کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ شجر طیبہ موضوع رہے گا لیکن ذیلی موضوعات مختلف آتے رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک ہی موضوع پہ بات کیجئے، تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ موضوع ایک ہی ہے، لیکن اس ایک موضوع کے تحت جتنی گنجائش ہے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کل ہم نے آپ کے سامنے بات کی، لیکن شجر طیبہ میں جو قرآن کی آیت ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، سورہ ابراہیم کی آیت کہ حبیب کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ انا اصلھا، اس شجر طیبہ کی جو جڑ ہے، اصل وہ میں ہوں۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت پرانے عقدے کو حل کیا جائے، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، ایک پرانے عقدے کو حل کیا جائے، اور وہ یہ کہ جو بار بار پلٹ کر سوال آتا ہے کہ اہل تشیع حضرات وہ مولا کائنات کا ذکر تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اور فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن جیسے علی کا ذکر کرتے ہیں ویسے نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جو مختلف انداز سے پلٹ پلٹ کر آتا رہتا ہے۔ تو آج اس بات کو بیان کرنا ہے کہ علی سننا ہو تو بھی ہمیں ہی آتا ہے، اور اگر نبی سننا ہو تب بھی ہمیں ہی آتا ہے۔ بلکہ آگے جملہ کہہ دوں کہ علی اور نبی کے ساتھ اگر جلی سننا ہو وہ بھی ہمیں ہی آتا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے لیے کئی ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے اس کی تعلیم پوچھیں اور اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا، کہے گا پی ایچ ڈی۔
تو آپ اس سے سوال نہیں کریں گے خیر سے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا تم نے. خیر پاکستان میں تو یہ ممکن ہے جعلی ڈگریوں کے بعد، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری کیا ہے، سیکنڈری کیا ہے، گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے. ٹھیک، تو تعلیم بتائی جاتی ہے، عہدہ بتایا جاتا ہے آخر سے، شروع سے نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ جی جی، جو پہنچ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، محمد کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس سے یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ اللہ کا ورد کرنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم کیا نبی کی عظمت کے قائل بھی ہو یا نہیں ہو، یا انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو. یہ اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک، محمد الرسول اللہ کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ محمد کو تو مانتے ہو لیکن نفس رسول علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. لیکن جو علی ولی اللہ کہہ دے خود بخود شامل ہو جاتا ہے کہ محمد کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے کہ امیر المومنین بھی وہ یہیں سے بیان ہوتے ہیں، ان کے فضائل، اور ساتھ میں اگر نبی سننا ہے. دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اسے اس پوری شدت کے ساتھ قبول فرمائے گا جس طرح سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہر بات پوچھنے کا جو نا ایک موقع ہوتا ہے کہ کس سے وہ بات پوچھی جائے. اب مثال کے طور پر گندم کا پوچھنا ہے تو کسان سے پوچھو، لوہار سے نہیں. ہے نا بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب لوہے کا پوچھنا ہے تو لوہار سے پوچھو، سونار سے نہیں. سونے کا پوچھنا ہے تو سونار سے پوچھو، بڑھئی سے نہیں. علی پوچھنا ہے تو اگر علی پوچھنا ہے تو محمد سے پوچھو، اور محمد پوچھنا ہے تو یا علی سے پوچھو یا جلی سے پوچھو. اس سے کم پر جو ہے وہ ہماری خیال پردازی ہو سکتی ہے، حقیقت محمدیہ نہیں ہو سکتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ تو سرکار نے خود بیان فرما دیا تھا کہ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے اور ہمارے. تو اگر نبی کو سمجھنا ہے تو سمجھنا ہوگا ان دو ہستیوں سے. اور بالکل اصول کی بات بھی ہے. دیکھیے آپ اگر کسی عالم کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ایک بہت گہرا نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سمجھنا چاہتے ہیں کوئی کتنا بڑا عالم ہے تو دو طریقے ہیں، یا اس کے استاد سے پوچھیں کہ آپ کے شاگرد کیسے تھے، یا وہ جو عالم ہیں ان کے کچھ شاگرد ہوں گے ان سے پوچھیں کہ آپ کے استاد کا لیول کیا ہے. کسی بھی عالم کو سمجھنے کے لیے یا اس کے استاد سے پوچھنا ہوگا یا اس کے شاگرد سے پوچھنا ہوگا. محمد مصطفیٰ کے استاد کا ایک ہی نام ہے جو ہے رب العالمین، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور استاد نہیں ہے. حضور کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ اب لطیف بات یہ ہے کہ حضور کے استاد یعنی رب العالمین کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. تو استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اللہ اکبر. تو کم سے کم اس لیول پہ جا کے سمجھے تو پھر نبی سمجھ میں آئے گا. ورنہ جناب ہر ایک ہستی کا اپنا اپنا مقام ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ ان کی بکریاں تھیں، بکریاں آگے تھیں، محمد ان کے پیچھے پیچھے تھے. جناب یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر نبی کی سیرت صحیح سمجھنی ہے تو علی سے سمجھنی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا. ہاں، یا رب العالمین خود بیان کریں، جو اس سلسلے کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ فضائل نبی میں ہے لہٰذا میں یہ دو جملوں کی بات گزارش کر دوں کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کا وہ پروٹوکول رکھا ہے قرآن کریم میں، ہم آیت اترتی ہے اور پھر عمل کرتے ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہیں. نبی عمل کرتے تھے اور آیت اترتی تھی.
آپ یہ سیکوینس ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یعنی نبی چادر اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ نبی کمبل اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھ لینے والے۔ اللہ نے بچپن کا ذکر فرمایا تو کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ انہوں نے سفر اختیار فرمایا تو کہا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ نبی کچھ بات کرنے لگے تو کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا۔ ان کے سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا۔ ان کے اخلاق کریمانہ اتنے عظیم تھے کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ یہ قصیدہ ہے محمد مصطفیٰ کا قرآن کریم میں، یہ اس سے سمجھ میں آئیں گے کہ حبیب کیا ہے۔ حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، رفتار کو دیکھا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے ہاتھوں کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ حضور کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے اصل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مکتب اہل بیت، یہاں مجھے اندازہ ہے یہاں سے بہت دور دور تک آواز جاتی ہے، جتنا مجمع نظروں کے سامنے ہے اس سے زیادہ بہت وہ ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا متفق علیہ معاملہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں؟ رب العالمین ہے، پھر سید المرسلین ہے، پھر امیر المومنین ہے۔ علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے کہا یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ ہے تو یہ اب آپ اس جوش ولا جوش ولا میں ہے کہ میں پتہ نہیں کس اور مزاج میں اس وقت آ گیا ہوں، سوچ کے کیا آیا تھا، بول کیا رہا ہوں اس وقت، یعنی عجیب کیف ہے، ذکر علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یعنی عجیب کیف ہے، ذکر علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم رسول ہے لوگوں، یہ میری ضد نہیں حکم رسول ہے لوگوں، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ تو جزاک اللہ، تو کم از کم اس لیول پہ آ کے تو سمجھے نا کہ نبی مکرم کی شان کیا ہے۔ اور آج میں آپ کو سنانے والا ہوں شجر طیبہ کے اس موضوع کے تحت، کیونکہ شجر طیبہ کی اصل رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس موضوع کے تحت ہمارا آغاز ہو گیا، اور میں اسی ترتیب سے انشاءاللہ بشرط حیات و تائید محمد محمد علیہ السلام اس طرح چلتا جاؤں گا کہ آج سرکار ختمی مرتبت کا بیان ہے، اور پھر یہیں سے اگلی مجلس میں اس ترتیب سے بات ہوگی کہ نفس رسول کا بیان، اور نفس رسول یعنی امیر المومنین سیدۃ النساء العالمین سے شجر طیبہ نے آگے بڑھنا ہے، ان کا بیان اور ترتیب سے اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی جائے گی، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ تو آج اصل پہ بات ہو رہی ہے نا، جو بہت ضروری ہے۔ اچھا پرواز ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پرواز جو ہو جاتی ہے نا تو وہ محدود نہیں ہوتی۔ اب کوئی انسانیت تک پرواز کرتا ہے، کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی سلمان ہوتا ہے۔
ٹوکتے جائیں گے تو میں ایسا بولتا جاؤں گا. صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مل کے صلوات بھیجیں اجتماع محمد وعلی محمد. لہذا اصل شجرہ طیبہ کی اصل سرکار ختمی مرتبت افضل کائنات، وجہ تخلیق کائنات. لیکن کس سے پوچھنا ہے ان کی شان؟ علی سے. میں آپ کو اب میں مولا کائنات سے پوچھنے لگا ہوں کہ نبی کیا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ فضائل نبی بزبان علی. ٹھیک ہے. ممبر پر وہ موجود ہیں جس کے لیے ممبر بنا ہے. اگر نہیں سمجھ سکے اس بات کو تو گزارش کر دوں کہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کے لیے ممبر بنوایا تھا. نبی نے کہا تھا کہ ممبر بناؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. کہا یا رسول اللہ اس بڑے صحرا میں تو ممبر ہے نہیں کہیں، ممبر ہم کیسے بنائیں؟ اچھا، عربوں میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں ایسی جگہ خطبہ دینا پڑ جائے جہاں ممبر اویلیبل نہ ہو تو طویل القامت افراد کے اوپر شانوں پر جا کر خطبہ دیا جاتا تھا. یہ کسٹم ٹریڈیشن تھا ان کا. اور یقین فرمائیے گا کہ اس مجمع میں لمبے انسانوں کی کمی نہیں تھی. تو لیکن حضور نے ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد خاص طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ممبر بناؤ، اور اس کے بعد خطبہ دیا 3 گھنٹے کا تقریباً، جو اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے. تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اچھا ایک جملہ کہہ دوں چلیں، بڑا ان یوزول ممبر بنایا تھا، بہت ہی ان یوزول. چونکہ اونٹ کے پالان کا ممبر تھا. اس طرح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے ہسٹری میں کہ اونٹ کے پالان کا ممبر بنا کر خطبہ دیا جائے. ایک ان یوزول سچویشن تھی. یہ کیوں ایسا کیا تھا حضور نے؟ حضور کے ایک ایک کام میں ایسی مصلحت ہوتی ہے. اب میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر ایک دن میں مینجمنٹ سے اگر یہ گزارش کروں کہ مجھے یہ ممبر پہ تقریر نہیں کرنی، میرے لیے فریج لے آؤ، اس پہ بیٹھ کے میں تقریر کروں گا. مثال دے رہا ہوں، خالی لینا آئیے گا کل سے. تو اب یہ 9واں سال ہے آپ کی خدمت کا. ہو سکتا ہے آپ میری ساری تقریریں بھول چکے ہوں، لیکن یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو یاد رہے گا کہ پتہ نہیں ایک دن کیا ہو گیا تھا مولانا کا. بچے سے بھی پوچھیں گے کہ شہدائے کربلا میں کیا ہوا تھا، کہا تو وہ تو مولانا تو اس پہ تقریر کر رہے تھے. جو کہے گا وہ یہی بات کہے گا، کیونکہ انیوزول ہے نا پورا. اچھا پھر یہاں نہیں، آپ گھر پہ جائیں گے، گھر فریج دیکھیں گے، پھر یاد آئے گی تقریر. بھئی عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے. میری بات نہیں، کوئی اونٹ کو دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہی ہو، جب بھی اونٹ پر نگاہ جائے تو علی کی ولایت یاد آتی رہے. تو ممبر حضور نے بنوایا تھا. تو ممبر پر ہیں، میں نے عرض کیا جہاں سے بات کا آغاز ہوا کہ ممبر پر وہ ہیں. البتہ یہ ممبر کوفہ تھا. ممبر پر امیر المومنین تشریف فرمائے. کسی نے سوال کر لیا کہ نبی کے بارے میں بیان فرمائیے، اور علی نے کہنا شروع کیا، اور میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی خدا کے بارے میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ رہیے گا میرے، تھوڑا سا مجھے عربی پڑھنی ہے ابھی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ. اچھا عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں، چونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے. جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. لہٰذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بعد میں، لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو معیار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے، اس کلام میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام. فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك. من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته. فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله من نور نبيه
12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 12,000 عام. ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11,000 عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام. ثم خلق الله من نور نبي 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. جہاں تھک جائے مجھے بتا دیجئے گا. في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فتقلب منها 20 بحرا فقطرت منه قطرات كان عددها 124 وألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یہ علی بول رہے ہیں صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام. ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا عزما ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش الله خلق من نور الله القلم فقال له القلم اكتب توحيدي فبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى. فلما افاق قال له اكتب توحيدي قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله. فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار. ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال فالله لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير والشفيع وحبيب. فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله وعليك. فقال الله تبارک و تعالی وعلیک السلام منی فصار السلام سنتا ورد فریضتا. عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، آدھے سے بھی کم پڑھا ہے اس وقت. یہ نبی ہے. اللہم صلی ایسے نہیں درود پھر ختمی مرتبت پر ایسے ہو کہ شاہ نجف کا دل راضی ہو جائے انشاءاللہ سے مل کے. ترجمہ سنا دوں تھوڑا سا. فَمَكَّانَ اللَّهُ. اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے، ساتھ رہیے گا میرے. کان اللہ، مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے بات کا آغاز کیا. اللہ تھا سبحانہ وتعالی اور کچھ نہیں تھا. فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ. سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا. سب سے پہلے جسے خلق کیا. اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا. کنت، میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ برادر ہے سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ان کے یہ جملہ ہے آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہ جملہ ملتا ہے کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے. ایک رب العالمین نے کہا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکئی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. ایک نبی نے یوں فرمایا کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. ایک اللہ نے کنتو کہا، ایک نبی نے کنتا کہا. اور تیسرا کنتو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا. جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مجھے پڑھنے دیں.
حسینیت کے صدقے میں تھوڑا سا مجھے سانس لینے کا اور پانی پینے کا موقع مل گیا. یہ بھی کیا عجیب. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خطبہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے. اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر تو غور کیجیے گا. کان اللہ ولا شیء معہ. ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدائے متعال کی ذات تھی, کوئی نہیں تھا. اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء, پانی سے پہلے, والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا. کتنا پہلے؟ ب24 و 400 الف عام, 4,24,000 سال پہلے. یہاں کے 4,24,000 سال نہیں, وہاں کے 4,24,000 سال. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا. کانا مقدار 50,000 سنہ. یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر. وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو, جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل. سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا, رب کی تجلی کے سامنے, اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ, نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے. ٹھیک, 1000 عام, 1000 سال تک. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ, اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت. نبی کا نور ہے, تسبیح کر رہا ہے, تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک, اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے, خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا رہا. اللہ کو تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ ویقول, اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی, اے میرے بندے, تو میرا بندہ ہے, انت المرید والمراد, مراد بھی تو ہے, مرید بھی تو ہے. مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے, مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو. مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے, مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے, لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ, اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. آدمی کی کیا حیثیت, آدم بھی خلق نہ ہوتے جی. نہ جنتیں ہوتی, نہ عبادتیں ہوتی, نہ مسجدیں ہوتی, نہ تلاوتیں ہوتی, نہ شجر ہوتا, نہ طور ہوتے, نہ ملک ہوتا, نہ حور ہوتی, نہ گناہگار ہوتے, نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا, نہ کوئی یوسف ہوتے, نہ کوئی خریدار ہوتا. کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے. اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں, میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں. یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں. تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک. ہوتا نا کبھی, اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور مسیریت, اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں, لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں. البتہ اس کا جواب میں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے. اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی, اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی, میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی. ہاں, یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا کہہ رہا ہے, اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا ہمیں کہیں ائمہ کی سیرت میں نہیں ملتا, کہیں پر
بزرگان کی سیرت میں نہیں ملتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن، سنت ائمہ علیہ السلام، اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی. لہٰذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اصل کمال تو یہی ہے بھائی، بندہ رکھو اور پھر فضائل بیان کرو. اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو. میں اب بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اچھا دونوں طرف سے. میں اس پر بہت، مجھے کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کہے. میں اسے قابل لعنت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے. ٹھیک ہے، تو 1000 سال تک، پھر خطبے پہ آ گیا میں، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا. انت المرید والمراد. اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. من احبک احببت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے. ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے. اچھا جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و ولا میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت کی. اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَتَلَأْلَأَ نُورُ، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے، وہ نور اور جگمگانے لگا. وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک، وہ نور اور بلند ہوتا رہا. وہ نور جیسے وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابًا. سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے. ٹھیک ہے، 12 حجاب خلق ہو گئے. اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے. 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے. پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حجاب القدرت، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں. فدخل، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا. جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12,000 عام. 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا. اللہ اکبر. ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے. یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے. اچھا جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، 1,000 سال کم ہو رہا ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1,000 عام. 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا. عجیب شان ہے. ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا. تھوڑا سا میرا ساتھ رہیے گا، تقریر بوجھل تو نہیں ہو رہی کوئی. 20 اللہم صلی علی محمد. یہاں درود نہ پڑھوائیں یا پڑھوائیں تو ایسے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی شان کے مطابق ہو جائے. پھر سے اللہ صلی علی وعجل فرجہم. جزاک اللہ. تو اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا. ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر. نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا. ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات، نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے. کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجیے گا. کان عددها 124 الف قطرۃ. نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی. جی فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا. اللہ اکبر. ہاں
یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے۔ اچھا آپ جائیں بازار میں، کہیں دیکھا ہے کہ جس جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو؟ جسم کا فاضل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر علی کو کہتے ہیں لحم کا لحمی و دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد، یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے، کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ویسے طواف کرتے رہے۔ فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر کو خلق کیا، ایک موتی کو، فقسمها الى قسمین، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، فنظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ، پہلی قسم کی جانب ہیبت کی نگاہ کی، فصار ماء عذبا، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا۔ دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی عین شفقت کی، فخلق منها العرش، اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا، وخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش سے کرسی کو خلق فرمایا، ومن نور الکرسی اللوح، کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا، ومن نور اللوح القلم، لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا۔ جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت، وہ کون بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اللہ اکبر۔ مجھے جملہ کہنے دیں، اچھا لکھنا پڑھنا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نبی نے ایک موقع پر قلم اور دوات تو مانگا تھا، قلم اور کرتاس، قلم اور کاغذ مانگا تھا نا نبی نے، تو دینے میں پریشانی کیا تھی؟ پھر جو لکھ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک، تو دینے میں پریشانی کیا تھی؟ پھر بھائی امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ اللہ نے قلم کو خلق کیا، اب بس ختم کر دی میں نے بات، ختم کر دی۔ جیسے ہی قلم کو خلق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ساری عالم، یہ کون ساری باتیں بتا سکتا ہے بھائی؟ جو ان کی خلقت سے پہلے وہی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مولا کائنات بتا رہے ہیں، جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحیدی، اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو، فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، جو اللہ نے براہ راست قلم سے کلام کیا تھا تو قلم کانپتا رہا 1000 سال تک۔ فلما افاق، جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا اللہ نے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو، اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ صرف کہا تھا توحید لکھو، اللہ نے لکھوایا کیا؟ کہا اکتب، یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی توحید بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو، اس کے لیے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھو۔ جب یہ لکھ دیا، قلم نے یہ لکھ دیا، تو جیسے اس میں محمد کو سنا خر ساجدن، قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القہار۔ اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جس ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ولولا لما خلقتک، اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ وَهُوَ بَشِيرٌ، یہ جلالت الہیہ دیکھیے، وَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ وَشَفِيعٌ وَحَبِيبٌ، وہ شفیع ہے، وہ حبیب ہے، سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے، یہ بزرگ جانتے ہوں گے اس بات کو، جب ایک شے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شوگر کین ہے، واٹر میلن ہے، بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ۔ جیسے ہی قلم نے براہ راست فضائل مصطفیٰ کو سنا فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہو گیا، پھٹ گیا قلم، اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول کو سلام کیا تھا، فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام ہے۔ قلم نے رسول کو سلام کیا
اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا. جب جواب دے دیا اب میرے مولا علی نے عجیب شان کا جملہ کہا کہ فَلِأَجْلِ هَذَا صَارَ السَّلَامُ سُنَّةً وَرَدُّ فَرِيضَةً. اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غور ہمارے یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد ساری بزرگی سرکار ختم مرتبت کے لیے. جی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک اور معراج پر آپ کو لے کے چلوں. جب نبی سب سے بڑے ہیں بعد از خدا، تو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے. اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے پرواہ ہی نہیں. کوئی کہے کہ کیا تھے، یہ تھے کہ وہ نہ تھے. اتنا میں جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے. اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذوالعشیرہ ہی نہ ہو پاتی میرے بھائی. اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانہ کعبہ میں. یعنی حبیب کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. خانہ خدا میں تو بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک، کہیں کوئی ناقب اندیش یہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے. جناب امیر جب آئے تھے تو سارے بت ٹوٹ گئے وہاں پر. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بت تھے نہ بت پرست تھا. اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ ناقب اندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے. جہاں بت ہوا توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اللہ اکبر. جی یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب بلند ترین صلوات مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی وعجل فرجہم. اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے. لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کا انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا. حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا. کھانے کا انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا. پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، یہ تو پھر تیری توحید کا جلسہ ہے. کہا نہیں، میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمک خوار بنا رہا ہوں. پہلی ہی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ. اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی اگر میں شان مصطفیٰ کے ساتھ شان ابو طالب نہ پڑھتا. یہ زیادتی ہو جاتی. اور جب ابو طالب علیہ السلام کا اجتماع ہو گیا، بس مجھے دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی، میں تو بس منزل مصائب پہ جاؤں گا. جب یہ اہتمام ہو گیا، 3 دن تک کھانے کا اہتمام تھا. پہلے دن آیا، کھانا کھا لیا، حضور اٹھے بات کرنے کے لیے. ابو لہب کھڑا ہو گیا، حضور کو بات نہیں کرنے دی، شور مچایا، باہر لے کر چلا گیا. حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے پھر آ جانا. اسی لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی. ٹھیک، اگلے دن میں نہیں دہرا سکتا سائنس جملے کو مائک سے. اگلے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا اور پھر ابو لہب نے، حضور نے بات کرنا چاہیے، ابو لہب نے شور مچا دیا. اور تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ابو لہب اٹھ کر شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا. لیکن تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرس اٹھا اور یہاں سے بت شکن اٹھا. یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. اور جملہ محفوظ کیجئے گا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا.
علی۔ اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، دشمنی اور بغض کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علی کا باپ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، تحقیق کیجئے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا۔ جب علی کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی۔ بات پہنچ رہی تو، اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور یقین فرمائیے کہ ہاں میں اگر پڑھتا چلا جاؤں اس پر وقت بھی محدود ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے، یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مصلحت ہے اس کی کہ دیکھیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا، اور بڑا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے، اس لیے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ ٹھیک، آپ دیکھتے جائیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، یہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے کہ جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پر ایک مل کے حیدری صلوات بیتے ہیں، محمد و آل محمد جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تمہارا باپ تو جہنم میں، تمہارا باپ تو شاید جہنم میں، تمہارا باپ تو جہنم میں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا، کہ تم مجھے یہ کہہ رہا ابو کا فنار، میرا باپ جہنم میں، انا قسیم الجنت والنار۔ اللہ اکبر، مل کے اور صلوات بیتے محمد و آل محمد پر۔ انا قسیم الجنت والنار، سبحان اللہ۔ یہ نسل ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جو قربان ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں الحمدللہ آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ سید الشہداء کے غم میں کچھ آنسو بہیں اور وسیلہ نجات ہو سکے، اور آپ اسی مقصد کے لیے تشریف لائیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ تقریباً مجھے ہو چکا ہے اور میں منزل مصائب تک پہنچا ہی نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کی قربانی کربلا سے شروع نہیں ہوئی، کربلا تو اس کی معراج ہے۔ ابو طالب کے خاندان کی قربانی مدینہ سے شروع ہوئی ہے، مدینہ سے شروع ہوئی۔ وہ رسول جن کی اتنی شان آپ نے سنی نا، جس کے صدقے میں عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، قلم ہے، جنت ہے، ملائکہ ہے، آدم ہے، حوا ہے، جو کچھ ہے حبیب کے صدقے میں، کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا شان ہوتی ہوگی کہ جب وہ اپنی دختر کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو احترام میں بلند ہو جاتے تھے۔ یہ جملے کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خالی یہ نہ کہیں کہ باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ یاد آ رہا ہے، کہتے تھے کہ جب حضور بلند ہوتے تھے سیدہ کونین کے احترام میں، تو وہاں کیا آدم اگر ہوتے تو وہ بیٹھے رہتے؟ سنیے گا، آدم ہوتے تو، کیونکہ سید المرسلین تو حضور ہے نا، آدم بھی بلند ہو جاتے، نوح بھی بلند ہو جاتے، ابراہیم بھی بلند ہو جاتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو جاتے۔ یعنی میں فضائل کا میں جملہ سنیے گا، فقط حضور نہیں، جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے، جس کا مقام بہت عظیم ہو
اس پر پھر مصائب اسی اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں۔ اگر بے احترامی ہو جائے، دیکھیں یہاں ہر مومن عزادار اس کی اپنی حیثیت اور مقام ہے، کوئی کہیں پر کسی کی بے احترامی ہو جائے کوئی برداشت نہیں کرے گا، لیکن آپ کی قوم کا سب سے چھوٹا خاتم و ذاکران امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، فرض کیجئے میں کہیں جا رہا ہوں اور میری ابا کو کوئی چھین لے بے احترامی کے طور پر، آپ کہیں گے جناب کچھ بھی ہو جائے ہماری بے احترامی ہو گئی لیکن مولانا کا کیسے کیا تم نے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ یہ میں اپنی بات خود نمائی کی اعتبار سے نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم ہو، ٹھیک ہے، جس کا مقام اور احترام زیادہ ہو اگر اس کے ساتھ گستاخی ہو تو وہ گستاخی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ کسی مومن کا در جل جائے بڑی گستاخی ہے، سیدوں کی ماں کا در جل جائے، ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جملہ کہوں، اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے کسی مستور پر ظلم ہے، بے احترامی ہے، نہیں اگلا جملہ کہنے کی ہمت نہیں مجھے۔ آپ جانتے ہیں ہمیشہ اس عشرے میں کہیں نہ کہیں ایک موقع پر ہماری ذاتی تمنا بھی ہوتی ہے کہ میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مصائب سے آغاز کروں، اور آج وہ دن خود بخود آ گیا، خود بخود وہ دن آ گیا۔ مجھے جانا ہے شہیدان کربلا تک، لیکن یہ اس مصائب میں یہ سنتے جائیے گا۔ اچھا، ساتھ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں، اگرچہ کہ مجھے یاد ہے لیکن میں دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، سیدہ کے مصائب پر، اور آپ سنتے جائیے گا، گریہ فرماتے جائیے گا کیا ہوا سیدہ کے ساتھ۔ دیکھیں، اگر کوئی مسجد کے پیشمام ہو، بہت عرصے سے پیشمام رہے ہوں، آپ تیار ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کے لیے؟ پھر چلیں گے حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ اس وقت 2 محرم الحرام حسین ابن علی کا حرم لاکھوں کا مجمع ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہے، قبر فاطمہ زہرا پر اندھیرا ہے۔ وہاں کوئی ایک ظاہر بھی موجود نہیں ہے، کوئی تو ہوتا جو ماں کو اپنے بیٹے کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا، کوئی تو ہوتا جو جا کے کہتا کہ اے سیدۃ النساء العالمین، محرم شروع ہو گیا، آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اے سیدۃ النساء العالمین، آپ کا بیٹا غریب الوطن ہو گیا، اے سیدۃ النساء العالمین، آپ کے بیٹے کی لاش پامال ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ کوئی تو ہوتا جو پرسہ پیش کرتا، اور کہہ رہے تو مدینہ اس وقت ویران ہے، مدینہ اس وقت تنہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے گا مجھے۔ جزاک اللہ۔ سیدہ کونین، اچھا اگر کوئی پیشمام ہو، کئی سال سے رہے ہو، 25 سال تک رہے ہو، ان کا انتقال ہو جائے، جب آپ اس مسجد میں پھر جائیں گے تو ان کی یاد آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کو کہ یہاں یہ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے؟ ایک عام مومن پیشمام کوئی بھی جب فاطمہ زہرا باپ کی وفات کے بعد دربار میں گئی ہوں گے، میں تو یہی مصائب پڑھ سکتا ہوں، بی بی کا یہی ذکر کر سکتا ہوں، جب وہ گئی ہوں گی تو یاد تو آیا ہوگا نا کہ میرے بابا یہاں تشریف لاتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، یہاں خطبہ دیتے تھے۔ ایک فرق ہو گیا، ہائے زہرا کہہ کے ضرور رونا اگر جملہ سمجھ سکو تو، جملہ پہنچ سکے تو۔ ایک فرق ہو گیا، جب زمانہ حیات رسول میں سیدہ جاتی تھی نا تو سیدہ آتی تھی، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، بعد از وفات رسول پہنچی، سیدہ کھڑی تھی، بہت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک کیفیت یہ آئی کہ سیدہ کونین کے گھر پر پہنچے، اللہ اکبر۔ میں پڑھتا ہوں روایت، فقالت وہی باقیہ، بی بی نے فریاد کرنا شروع کی۔ کیا فریاد کی؟ اللہم الیک نشک فقد نبیک و رسولک، اے پروردگار میرے بابا رخصت ہو گئے، سیدہ تنہا رہ گئے، وارتداد امتہ علینا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا، یہ سیدہ خود کہہ رہی ہیں، ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور تو نے وہ حق ہم سے چھین لیا، اور امت نے وہ حق ہم سے چھین لیا جو تو نے ہمیں عطا کیا تھا، یعنی اس امامت اور خلافت کا حق۔ فقال لها فلان، ایک شخص نے کہا، اب بچوں کو آپ خود بتائیے گا کہ کون کون وہاں تھا۔ ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں شاید دروازے گرائے جانے سے ایک سخت مصیبت یہ ہے کہ کوئی بے احترامی کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ دعی عنک یا فاطمہ ہو مقاتل نساء،
چیخ کر کہا اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. دعی عنک یا فاطمہ حمقات النساء واخذت النار فی خشب الباب. اور بی بی کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وادخال فلان یدہ, ایک شقی نے ہاتھ آگے بڑھایا, یروم فتح الباب, اور دروازے کو دھکا لگا. وضرب فلان اللہ بالصوت علی عضدہا, صوت کہتے ہیں تازیانے کو. کربلا میں تازیانہ بعد میں چلا تھا, مدینہ میں پہلے چلا تھا. علی عضدہا, یہاں تک کہ بی بی کے بازو مطہر پر وہ تازیانہ لگا. حتی سارا کہ جتنے سید بیٹھے حتی سارا کہ دملج الاسود, یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازوؤں پر باقی رہ گیا. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ, میں آپ اور ہماری والدہ گرامی کا ذکر کر رہا ہوں, سیدوں کی تو خاص طور پر ماں کا ذکر. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ, کسی نے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ, جبکہ بی بی محسن کو لیے ہوئی تھیں, اپنے شکم میں 6 ماہ ہوئے تھے. یہاں تک کہ جب دروازہ, بس اس سے آگے نہیں پڑھ سکوں گا, جرت نہیں ہے, یہاں تک کہ جب دروازہ سید کونین پر آ لگا, ایک شقی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لمحے کے لیے بنت رسول پر رحم آیا, لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. ہاں محرم میں ہمیشہ آتے ہیں, حسین کے مصائب پڑھتے ہیں, فاطمہ زہرا کو برسہ دیتے ہیں. آج کی شب وہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں گے, حسین کو برسہ دیں گے. اے میرے مولا حسین, آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا برسہ قبول کرو. پہلو شکستہ ہو گیا, خدا جانے سیدہ کی کیا کیفیت تھی. اچھا, ایک عالم تھے, ایرانی عالم, مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے چہرے کے ایک طرف زخم آ گیا. ایک سید کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کے مصائب چھپاتے کیوں ہو. سیدہ کے چہرے پر ایک طرف زخم نہیں تھا, ان کا چہرہ اقدس دوسری جانب سے اس دیوار پر جا کر, اس دروازے پر جا کر لگا جس میں میخ لگی ہوئی تھی. سیدہ کا چہرہ دونوں طرف. ذکر فاطمہ زہرا پر حق یہی ہے کہ اسی انداز سے گریہ کیا جائے. بس میں پہنچ گیا کربلا, میں پہنچ گیا مولا حسین کی بارگاہ میں. سیدہ جب رخصت ہونے لگی, سیدہ چلی گئی. علی نے, کون ایسا مظلوم شوہر ہوگا جس نے اپنی زوجہ کو خود غسل و کفن دینا پڑ جائے, لیکن علی سیدہ کو غسل میت دیتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. زینب 5 برس کی تھی, بابا کا دامن تھام کے کہا بابا, ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے بابا. علی نے کہا بیٹی, تیری ماں کے پہلو میں زخم کا نشان اب تک موجود ہے, کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. میرا دل کہتا ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا جو ماتم کے لیے تشریف لائے ہیں, لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ, تیری ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا, تجھے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. اللہ جانے زینب نے کتنے داسیانے کھائے, اللہ جانے کتنے گھوڑے برسائے گئے. پھر ایک جملہ اور سن لو, میں آؤں گا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک. سیدہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی, علی نے اپنے بچوں کو بلا لیا, کہا ماں کا آخری دیدار کر لو. علی کی ایک ایک اولاد آگے بڑھی, حسن آ گئے, ام کلثوم آ گئی, زینب آ گئی, لیکن روایت میں حسین ماں کے قدموں سے لپٹے رہے. کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی, میری ماں مجھے ہمیشہ خود سے بلایا کرتی تھی. جب کوئی آواز نہ, علامہ ذیشان رجوادی لکھتے ہیں حسین پہنچے, سیدہ کے چہرے کو گود میں لے کر فرمایا کہ اے ماں واہ غربتا, آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تو حسین کو جواب بھی نہ دے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, جو مصائب سننے کو یا حسین کہنے کو آئے میرے ساتھ رہیے گا. سیدہ نے حسین کو سینے سے لگایا کہ اپنی ماں کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر, اے بیٹا تیری ماں غربت کے ذکر کو برداشت نہ کر پائے گی. ملائکہ نازل ہوئے کہ یا امیر المومنین, حسین کو ماں سے جدا کر دیں, اس لیے کہ آسمانوں میں کوہرام بپا
دعا ہے. علی آگے بڑھے, حسین کو جدا کیا. ایک جملہ سنیے گا, ارے بہت احترام سے جدا کیا ہوگا, یہ حسین کا مقدر تھا اور وہ سکینہ کا مقدر. جملہ برداشت کر سکو گے؟ حسین کو علی نے جدا کیا, سکینہ کو شمر نے جدا کیا. یہی سیدہ ہے. میں آ گیا کربلا تک, میں آ گیا ذکر کربلا تک. اب آپ رو چکے ہیں, گریہ اپنی بیراج پر ہے. اور کون ہے جس کے سامنے سیدہ کے مصائب پڑھے جائیں؟ کون مومن ہے ایسا؟ ارے پتھر کا دل تو کسی کا نہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں. ایک عالم دین کے سامنے ایک زوجہ آئیں, ہسبینڈ ساتھ میں آئے. کہا کہ زوجہ نے کہا کہ آپ میرے شوہر کو سمجھائیے, کبھی کبھی مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاتھ نہ اٹھائیں. دوسرا یہ کہ اگر کبھی یہ غلط کام کر بھی لے, ہاتھ اٹھا بھی لیں, تو کم از کم بچوں کے سامنے مجھے نہ مارا کریں. عالم بہت دیر تک روتے رہے, کہتے رہے. ارے ایک عام زوجہ وہ کہتی ہے کم از کم بچوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا. سیدہ کے سامنے حسن اور حسین موجود تھے, سیدہ کے سامنے زینب موجود تھی. یہی وجہ ہے جس نے سیدہ کا احترام کیا اللہ نے نجات دی. حور کا معاملہ یہی تھا نا. حور نے آ کر کہا تھا مولا آپ کی ماں اتنی عظیم ہے, سیدہ وہ ہے, مولا میں سامنے کیسے کہوں؟ حسین نے کہا ثقلت کا ام کا یا حور, اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. حور کو یہی جملہ ہدایت دے گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حور آئے تھے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. کہا حلی من توبتن, کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ حور کو سینے سے لگایا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں. حور کا بیٹا گیا جہاد کر کے زمین پر گرا, کہتے بابا آئیے گا. اور کہتے جتنا جلد ہو سکتا تھا میں نے گھوڑے کو سنبھالا, فوراً پہنچا اپنے بیٹے کے پاس, لیکن مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال پہنچا. کہ مولا آپ مجھ سے پہلے آ گئے. خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے. جملہ وہی ہے جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے, لیکن اس جملے کی مصیبت کم نہیں ہوتی. کہ اے حور کبھی کوئی بوڑھا ماں آئے حسین تنہا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا. میں کہوں گا مولا جب علی اکبر نے سزا دی تھی. کچھ دیر بعد حور آئے, کہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں. حور گئے, بے بنا جنگ کی. جب حور زمین پر گرے نا, حسین پہنچے, اور حسین نے حور کی پیشانی پر زخم تھا, خون بہ رہا تھا. حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا, کہا حور یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. اور کو فاطمہ کا رومال حسین نے عطا کر دیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا, اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون بلند ہوگا. آج اصحاب حسینی کا ذکر ہے, آج اصحاب حسینی کی رات ہے. یہ حور تھے, اور مجھے سیدہ کونین ہی کے ذکر پر محور رہنا ہے, اسی ذکر پر محور رہنا ہے. اصحاب حسینی میں ایک ہے سعید ابن عبداللہ, 90 برس کے بوڑھے صحابی ہیں, آتوں میں راشا ہے. صبح سے پریشان ہے, میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا. ابو ثمامہ سیداوی نے آ کر کہا مولا ظہر کا وقت ہو گیا, جی چاہتا میں آپ کے پیچھے آخری نماز اور پڑھ کر جاؤں. جو حسینی ہوگا وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا, یہ یاد رکھیے گا میرے جوان ساتھیوں. یہ اس مصائب کا پیغام ہے. مرتا حسین نے کہا جعلک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. سعید نے کہا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں, میں آپ کے سامنے حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں, کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے. حسین نے سعید کو اجازت دی. حسین نماز پڑھتے رہے. سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے رہے, کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے رہے. کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی دے دے جب تک میرے مولا کی نماز. اللہ جانے ایک تیر سے انسان ختم ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. روایت میں سعید کے جسم پر 17 تیر لگ چکے تھے. اللہ جانے سعید نے کیسے اپنی روح کو روک کے رکھا تھا. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, وہاں سعید نے کہا السلام علیکم.
ابا عبداللہ سعید گرے حل وفیت ابن رسول اللہ، مولا کا جو حق وفا تھا وہ ادا ہو گیا کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا نا، تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین سے آگے آگے جائے گا، کہ مولا بھی میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ اسی عالم میں جاؤں، مجھے جانا ہے، میرے ساتھ چلتے رہیے گا، میں ایک منزل تک پہنچاؤں گا آپ کو۔ سعید مولانا اظہر حسین زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے، سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے سینے کی طرف آ گیا ہو، کہ سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گیا، کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ مولا ایسا لگا جیسے داہنی طرف کوئی آ گیا، کہ سعید یہ میرے بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ گیا، کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سینے پر ہوا بھی کر رہا ہو، کہ یہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ تجھے لینے آ گئے۔ اب جو سعید نے جملہ کا حسین سے ضبط نہ ہو سکا، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قدموں کی طرف آ رہا۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا کہ سعید جلدی سے قدموں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے صحابی کو لینے کے لیے آ گئی، بس اب روتے جائیے گا۔ ارے جب حسین کی ماں حسین کے ناصر کو لینے آ گئی، میں نے قم کے بزرگ عالم سے سنا تھا، تو جب حسین کا وقت آخر تھا، فَضَرْبَةٍ مِّن ضَرْبَةٍ، حسین کو 13 ضربتیں لگ رہی تھی۔ آدم دیکھ رہے تھے، اپنے مقام سے اٹھے کہ پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد نوح اٹھے کہ پروردگار نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اٹھے ماتم کرنا، پروردگار دیکھا نہ جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ایک ضربت لگی، سرکار خجوی مرتبہ اٹھے کہ پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، دیکھا نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے، حسین کی صدا آئی، اماں سب جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتا حسین فاطمہ کی گود، آئے فاطمہ زہرا، اے ماں، اللہ جانے جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے حسین میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرو، وہ ضبط نہ ہو پایا۔ اللہ جانے حسین کی شہادت سر کا جدا ہونا فاطمہ نے کیسے دیکھا۔ لہذا روایت میں جملہ ملتا ہے میدان قیامت میں سیدہ کونین حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ آئیں گے۔ یاد آ رہا، یاد آ رہا۔ حضور جب ان کے بدن میں ضعف، انی اجد فی بدنی ضعفا، گئے در فاطمہ زہرا پر، یہ وسیلہ فرشتوں کو عطا کرتا ہے، انسانوں کو عطا کرتا ہے، مخلوقات کو عطا کرتا ہے۔ میں سید کون، آج میں خاص چاہتا ہوں ہم سید کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں چلیں، ان کی خدمت میں وسیلہ طلب کریں، آپ کی جو جو حاجتیں، خاص طور پر اس بچی کی شفا کے لیے، اور جو مومنین تشریف فرما اللہ جانے۔ ایک جملہ جب اس بات کو پڑھیں نا، ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ایک شعر سناتا ہوں، بس اسی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا فاطمۃ الزہراء یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سید کونین پر یا وجیۃ عند اللہ اشفعی. نہیں اور تھوڑا سا بہتر، چلے ایک جملہ اور سناتا ہوں. مجھے جب ایک طبیب کے سامنے جب سیدہ کونین کے مصائب پڑھے گئے نا، وہ بھی بہت رویا. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے روتا ہے نا، اس لیے کہ اس نے کہا دیکھیے اگر جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے، پلاسٹر ہو جاتا ہے، جڑ جاتی ہے. کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا اگر اور وہ خاتون حمل سے بھی ہو اللہ جانے علی کا امتحان زیادہ سخت ہے یا زہرا کا امتحان. علی کو خاموش رہنا ہو، چپ رہنا ہو. سب مل کے نام سیدہ کونین پہ مل کے یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا. آپ کے وسعت رزق کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. میں دعا کرتا جاتا ہوں، آپ آمین ضرور کہیے گا. کبھی دعا کہنے والے کی دعا میں تاثیر نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے میں کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار. مل کے کہیے گا وارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. جزاک اللہ. شہزادی کی پوری قربانی کا مقصد ہی ولایت علی کو بچانا تھا، لہذا اسی ولایت کے ذکر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. میرے ساتھ سب مل کر جواب دیجیے گا، میں بلند آواز سے نہیں کہہ پاؤں گا، آپ کہیے گا نعرہ حیدری یا علی. ایک اور دفعہ حیدری یا علی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سید آپ سے راضی.